الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وانکحوا الایام منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہفتہ وارہ درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارا آج کا درس ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ہو جائے گا اور یہ مہینوں بھر چلتا جائے گا۔ یہ سب کے لیے مفت ہے، اس میں ہر کسی کے لیے آنا جو ہے بالکل اس میں ہم خوش آمد کرتے ہیں۔ البتہ آج کا جو درس ہے یہ فقط بڑوں کے لیے ہے، اگر کوئی نابالغ ہے تو وہ لیو کر سکتا ہے، کیونکہ آج ہم ایسی تاریخی حقائق پر بات کرنا چاہیں گے جو بہت ہی کم بتائی جاتی ہے۔ جو اچھے طلباء ہوتے ہیں، طالبات یا طلباء وغیرہ، انہوں نے اس کا مطالعہ تو کیا ہوگا، لیکن عام طور پر ان باتوں پر جو ہے لب کشائی نہیں کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شادی بیاہ، یعنی کھانا آبادی کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا یہ کھانا آبادی کا ذریعہ ہے یا پھر یہ کھانا بربادی ہے۔ اور اس کے ضمن میں جو ہم نے اس سے پہلے دو دروس جو دیکھے ہیں اس میں ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ شادی بیاہ اس کی اہمیت اور ضرورت، اس کے ضمن میں نے کچھ نکات کہے تھے کہ شادی ایک فطری ضرورت ہے، اس کے بعد ہم نے کہا شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے، پھر ہم نے کہا کہ شادی ایک اخلاقی ضرورت ہے، اور چوتھا نقطہ اس میں تھا کہ شادی ایک روحانی و نفسیاتی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اس کے ضمن میں ہم نے قرآن و حدیث کے حوالہ جات ہم نے دیکھے تھے۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں نقطہ اس کے ضمن میں تھا وہ تھا کہ شادی ایک دینی و شرعی ضرورت بھی ہے، اور اس کے تعلق سے بھی ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا تھا۔ جہاں پر ہماری بات ختم ہو گئی تھی وہ یہ جو دوسرا درس ہمارا تھا وہ تھا شادی سے گریز کی راہیں، یعنی جو انسان شادی کو ایوائڈ کرتے ہیں پھر اس کے لیے مختلف حیلہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا ایک تصوف ہے اور رہبانیت ہے جو بہت آڑے آتے ہیں انسان کو، جس سے انسان بھاگتا ہے شادی سے، پھر یہ دو چیزیں انسان اختیار کرتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جو انسان شادی نہیں کرتا ہے یا کرتی ہے اس کے نقصانات کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو ہماری جو بات ختم ہو گئی تھی وہ یہی پر ہو گئی تھی، رہبانیت پر ہی۔ تو آج ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے واقعی نقصانات کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں پھر سے کہہ دوں کہ آج کی ہماری جو بات ہے اس میں کچھ ایسی حقائق آ جائیں گے جس کو جو شرماتا ہے یا جس کو ضرورت نہیں ہے وہ لیو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کچھ سیریس چیزیں ہیں جن کو کھلم کھلا خطبات میں نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اولاً ہم نے جو کہا تھا کہ ترک شادی کے جو نقصانات ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نکاح نہ کروانا فطرت کے خلاف ایسی جنگ ہے جس میں انسان کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام نے ترک نکاح کے ذریعے اس جنگ میں حصہ لینے کی سخت مذمت کی ہے، کیونکہ ترک نکاح سے طبی و اخلاقی و معاشرتی سطح پر ان گنت مفاسد پیدا ہوتے ہیں جن کے سدباب کے لیے اسلام نے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ترک نکاح کی روش اختیار کر لی جائے تو پھر اس کے درج ذیل جو ہے کچھ نقصان ہو سکتا ہے جو میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اولاً تو یہ اس آیت کے ضمن میں اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر انسان شادی نہیں کرے گا تو پھر اس میں براہ کرم جو ہے نا، میں چیٹ نہیں دیکھتا ہوں، میں اب یہاں کہوں یا چیٹ دیکھوں، اگر کسی کو کوئی دقت ہے تو وہ انمیوٹ کر کے جو ہے اپنی بات کو رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ ہے یہ آیت جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہاں پر آپ غور کریں عربی کے لفظوں پر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ولا تفعلوا الزنا. یہاں پر جو لفظ جو میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کے سامنے یہ ہے تقربو. تقربو ہوتا ہے قریب نہیں آنا. یعنی جو بھی اس کے ویز ہے، جو اس کے مینز ہو سکتے ہیں، انہی کو بلاک کر دو. وین یو ول بلاک دا پرسن he or she will not contact you and you will not meet and you will not do fornication, right? تو طبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے، یعنی میڈیکل پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے، تو اس سے موذی امراض جو ہے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے اگر جائز ذریعہ جو شادی ہے اگر وہ اختیار نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر انسان مجبور ہو جائے گا، اور پھر اس کا جو حتمی اور لازمی نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ نکاح سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا بالآخر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے جیسا دیکھا کہ عیسائی مذہب میں جو انہوں نے پھر اختیار کی رہبانیت، موناسٹنزم، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پھر کیا کیا مسئلہ ہو گیا. تو ہم نے کہا تھا، جو ہماری بات ختم ہو گئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ عدم استطاعت یہ اچھا ایک اور بات میں ذرا بتا دوں کہ جب میں اردو میں بولتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لکھنوی اردو یعنی شدھ اردو بولوں. میں ملاوٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں جب بھی کسی زبان میں بات کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اسی زبان کے الفاظوں کا انتخاب کروں. اگر کسی کو دوران گفتگو میری کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، تو خاموش نہ رہے، آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرے یا مجھے بتائے کہ انمیوٹ کر کے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں 10 بار سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان باتوں کو ذرا سیریسلی سن لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بغور میری باتوں کو سمجھیں گے تو آپ لوگوں کی اردو بھی ذرا مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہاں پر ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ عدم استطاعت کی وجہ سے ترک نکاح. مجھے کون بتائے گا یہ عدم استطاعت جو ہے؟ میں نے پڑھا 2 بار لیکن ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی اس کا مطلب ہے سب کو سمجھ آیا. اب جس سے میں پوچھوں گا یہ عدم استطاعت کیا ہوتا ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں پوچھتا ہوں دانش منظور سے جو آج ہمارے نئے طالب علم ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ انمیوٹ کر دیں اور یہ مجھے بتائیے لفظ کیا ہوتا ہے عدم استطاعت. بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو انمیوٹ کرنے کی اجازت ہے؟ مجھے جب آپ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قبرستان میں مردوں کو سنا رہا ہوں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. میری بات آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد آواز آ رہی ہے آپ کی. چلو الحمدللہ. تو پھر میں نے پوچھا یہ عدم استطاعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی پھر جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ اگر میں ایسے فلو میں جا رہا ہوں نا پھر آپ لوگ خاموشی سنتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو فائدہ کیا ہے میرے بولنے کا؟ یہ کیا ہوتا ہے عدم استطاعت؟ کسی کو معلوم ہے؟ 20 لوگ ہم یہاں موجود ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ کس کو معلوم ہے. جی بولے بھائی. استاد جو مطلب استطاعت اور اختیار رکھتا ہو شادی کی وہ ترک. سبحان اللہ. دیکھیں یہ جو استطاعت ہے نا، استطاعت، میں اس کے بعد میں اس طرح انڈسپلن برداشت نہیں کروں گا. جب بھی میں کوئی چیز پوچھوں کم از کم بتایا کہ جائے کہ سمجھ آتا ہے، لفظ پتہ ہے. اگر پتہ ہے تو جواب دے، نہیں پتہ ہے تو کہیں نہیں پتہ ہے. ایسے خاموش رہ کر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو. واقعی میں جی آج نہیں. اور استطاعت جیسا کہ آپ پچھلی کلاس میں ایکسپلین کیے تھے کہ استطاعت رکھنا جیسا کہ فزیکلی اسٹرینتھ اینڈ مالی استطاعت تو بھی ایسے مراد ہیں. جی دیکھیے ہم جب کہتے ہیں نا استطاعت، اس کا مطلب ہے طاقت، سمپل. یعنی جس کو طاقت ہو یعنی وہ شادی کریے. لیکن یہاں میں لکھا ہے عدم. عدم ہوتا ہے استطاعت نہ ہو. when you don't have means to get married that time. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس شادی کرنے کے وسائل نہ ہو، مینز نہیں ہو، اخراجات نہ ہو، خرچات نہ ہو، سامان نہ ہو، مینز نہ ہو، تو پھر جب وہ اس وقت کہتا ہے کہ چھوڑو بھائی میرے پاس تو شادی کرنے کے وسائل ہی نہیں، میں شادی نہیں کرتا یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھے اس میں کیا کرنا ہے ہم کو.
نمبر 1، جب تک انسان کو استطاعت نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یوں ہی آوارہ گردگی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پاک دامن رہنا چاہیے. یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک بار مجھے ایک نے فون کیا، ایک مسلمان بہن تھی بہرحال، لیکن وہ کون تھی، کہاں سے تھی، کیا تھا، وہ میں نہیں بتاؤں گا، نہ ہی میں بتاتا ہوں، بس آپ کی آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں. وہ باہر گئی تھی اور MBBS پڑھنا تھا. ہاں، یہاں پر لالے پڑے ہیں سب لوگوں کو MBBS پڑھنے کے، چاہے پھر عزت ہی کیوں نہ گئے. مطلب اتنی جہالت ہے ہماری بہنوں میں، اتنی جہالت ہے، ایٹیٹیوڈ اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے. وہ مجھے پوچھتی ہے کہ سر میں پریشان ہو گئی، مجھے شادی کرنی ہے فیوچر میں. اب چونکہ وہ MBBS کر کے آئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے نا وہ میرا پھر وہ کرتے. میں نے کہا بتاؤ بھائی سیدھے کیا بات ہے بھائی؟ تو کہتی کہ وہ مجھے طلاق نہیں دیتا. میں نے کہا کون طلاق نہیں دیتا؟ کہتا وہی جس کے ساتھ ہم نے نکاح کیا تھا. اب پہلے تو میں پریشان ہو گیا. شارٹ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جب MBBS کرنے گئی تھی، وہاں اس کو کسی لڑکے سے ملاقات ہو گئی تھی. یہ الگ ہاسٹل میں تھی، وہ الگ ہاسٹل میں تھا. انہوں نے ایک بار ریسٹورینٹ میں کافی پینے کے لیے گئے تو اس نے اس کو جو ہے یوں ہی پوچھ لیا تھا کہ تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے. چونکہ اس کا بھائی، اس کا دوست بھی ساتھ تھا، فرینڈ، تو اس نے کہا قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں جی قبول ہے. اس نے تیسری بار پوچھا قبول ہے؟ تو اس نے مسکرایا ہاں جی قبول ہے نا. میں نے کہا نا قبول ہے. تو اس نے کہا بس تو میری بیوی بن گئی. یعنی معاذ اللہ، یہ کہنے پر وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ میں اس کی بیوی بن گئی. یو انڈرسٹینڈ؟ جب وہ اب وہاں پر انہیں بدکاری زناکاری کی 1-1.5 سال کی جب یہاں آ گئی، اب وہ جو لڑکا ہے وہ دوسرے ملک سے تھا. وہ اس کو کہتا کہ میں تمہیں کسی جگہ شادی کرنے نہیں دوں گا کیونکہ تو میری بیوی ہے. اب یہ پریشان ہو کر مجھے سوال پوچھے سر میں کیا کروں؟ اب پہلے میں نے سر اپنا پیٹا. میں کہوں اس کو میں کیا بتاؤں، کہ کیا بتاؤں میں اس کو؟ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے یوں ہی کسی کو کہہ دیا کہ یو آر مائی ہسبینڈ اور یو آر مائی وائف، تو اس سے ہو جاتا ہے. ہماری یہ منہوں کی باتیں کچھ نہیں ہوتے، اس سے نہیں کرتا ہے کچھ. تو اس کو ضرورت بھی تھی. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان خالی الفاظوں سے نکاح نہیں ہو. کوئی کسی کی بیوی یا کوئی کسی کا شوہر نہیں بنتا. یا چوری چھپے کوئی شادی کرے گا وہ جائز نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تک آپ کے پاس استطاعت نہ ہو تو آپ کیا کرو، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جب تک کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، مالدار نہ کر دے، تمہیں پیسے نہ آ جائے. جو مینز آف، ویسے بھی یہ تو خالی مرد کو کہا جا رہا ہے نا، کیونکہ عورت کو تو کچھ خرچ کرنا نہیں ہے. مرد کو بس وہی مہر کے لیے پیسے کچھ جمع کرنے، چاہے 10,000 ہو، 15,000 ہو، 20,000 ہو، یا اس سے زیادہ جتنی بھی جس کی استطاعت ہو. یہ جو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، پھر ڈیکوریشن اتنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ حرام کاریہ جو سب کچھ ہے یہ غیروں سے آئی ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں کہا گیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ، ان کو اپنے پاک دامن رہنا چاہیے. ان کو تب تک کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہی بات چل رہی تھی. تیسرا نقطہ کہ عدم استطاعت کی وجہ سے ترک نکاح. اب جو جب تک اس کو نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اولاً اس کے لیے جو ٹیمپرری فی الحال حل ہے، وہ جو حدیث ہم پہلے ہی درس میں دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بہرحال اس کو میں نے دوسری جگہ پہ لایا ہے، یعنی یہ ابھی صحیح بخاری کتاب الصوم میں آیا ہے، حدیث نمبر 1905، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس کو شادی کرنی چاہیے، لیکن جس کو نہ ہو فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اور جو یہ شادی کرتا ہے یا کرتی ہے اس سے اس کی آنکھیں نیچی رہتی ہے، یعنی پھر وہ غیروں کو نہیں تاکتا یا تاکتی ہے. وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن یہاں کہا گیا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اب جس کے پاس استطاعت نہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کی شہوت کو کاٹتا ہے، اس کی سیکشول فیلنگ کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ ہے جنسی جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں سے کنارہ کش، یعنی ایسی چیزیں نہ سنے دیکھے جس سے اس کی فیلنگز اور بڑھ جائے، جیسے رسائل. اب دیکھیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ میں پورے پاسٹ کو بھی لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ صرف آج کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر جو ہمارے یہاں پر سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے، سوشل میڈیا تو آج آ گیا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے رسائل ہوتے تھے، یعنی میگزینز ہوتے تھے، ناولز ہوتے تھے، ہاں اخبار ہوتے تھے. ہند سماچار تو بدنام زمانہ اخبار تھا، ٹائمز آف انڈیا، اس میں تو پہلے پیج میں وہ ننگی تصویریں ہوتی تھی. اس کے لیے پھر وہ عشقی معشوقی کے جو ناولز لوگ پڑھا کرتے، چوری چھپے پڑھتے تھے،
ڈائجسٹ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آڈیو آ گئے، ریڈیو آ گیا، ویڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، پھر آ گیا انٹرنیٹ، اور پھر فون آ گیا. یہ فون جو ہے یہاں اصل میں ٹیلی فون ہے جب باتیں ہونے لگی اب. پھر وغیرہ کے جو ہے آپ کو وغیرہ پتہ ہی ہے. اس کے بعد پھر سیڈیاں بازار میں ہونے لگی، پھر فلمیں، گانے، کیسٹیں، غزلیں، قوالیاں وغیرہ. اب تو آج ہر ایک چیز، ڈش انٹینا بھی، وہ بھی زمانہ گیا، پھر کیبل ہو گئی، پھر باقی چینلز آ گئے. ہاں اب آج تو ہر ایک انسان کی جیب میں ایک سنیما گھر ہے، اور لوگ تنقید کرتے ہیں ہمارے فلاں ملک میں جو ہے انہوں نے سنیما کھولا. تمہارے جیب میں تو خود سنیما ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب انسان گانے سنے گا اس جذبات، پھر گانے بھی کیا ہوتے ہیں، سیاں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ. تو یعنی جب ایسی چیزیں انسان سنے گا تو اس سے اندر کی جو دھڑکنیں انسان تیز ہو جائیں گی، جنسی جذبات جو وہ بڑھک جائیں گے. جب پھر اس کو انسان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، پھر معاذ اللہ پھر انسان سبلنگس میں، اپنے محرم رشتہ داروں میں بھی پھر گناہ گاریاں ہوتی ہے. اور جس کا مشاہدہ ہم نے پہلے تو ویسٹ میں کیا تھا، اس کے بعد ہم پھر بھارت میں آ گیا، اب تو یہاں پر بھی آ گیا، اب تو مسلمان ممالک میں بھی یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. اللہ بچائے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور یاد رکھے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات جو کہی ہے قرآن کریم میں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. ان الذین، جو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ فحاشی، پورنوگرافی، امورالٹی اور فارنیکیشنز، غلط چیزیں، آڈیو ویڈیو، گانے، ویب سیریز وغیرہ پھیل جائے، کن میں؟ فی الذین آمنوا، ایماندار مسلمان مردوں اور عورتوں میں، جو پھیلاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو فارورڈ اور سینڈ کرتے ہیں، سبسکرپشن لیتے ہیں. نیٹ فلکس ہے بھائی، کیا ہوتا ہے وہ دوسرا، وہ کچھ سٹار، کیا اس کا نام ہے، کیا اس کا، ڈزنی، ہاٹ سٹار اور پتہ نہیں کتنے کی چیزیں ہیں. تو اللہ نے کہا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتے ہو. اچھا یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ، اس سے دور رہ جائے. اور ویسے بھی بٹ نیچرل وین اے پرسن از واچنگ اینی پورنوگرافک ویڈیو اور اینی رومانٹک مووی اور اینی سین وین ہی اور شی از alone in the room. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر آج بھی دیکھا جائے گاؤں دیہات میں اور جوائنٹ فیملیز میں، کم از کم اتنی چیز ہے، اگر ہر ایک کو اتنی پرائیویسی نہیں ہوتی. جب لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی اپنا کمرہ لے لو، اور کمرے میں 50 انچ کا جو ٹی وی لگا دیا، اس میں وائی فائی بھی چلتا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں. اب پھر وہ کیا دیکھتا یا دیکھتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر. اسی لیے میں کہتا ہوں، میری باتوں سے اسی لیے لوگوں کو پھر پرابلم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کے سر پہ ٹوپی ہے، کوئی برقع لگاتی ہے یا کوئی مدرسہ جاتا یا جاتی ہے، اس سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے 100% پیور ہے. اور اگر کوئی لڑکی گھر سے باہر جاتی ہے، کسی کو مجبوری ہے، وہ اپنے عیال کے لیے کماتی ہے، ٹھیک، چاہے وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے یا کمانے کے لیے جاتی ہے، اسلامی حدود و قیود کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، یا اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ پردہ بھی نہیں کرتے، دیٹ ڈزنٹ میک ہر اینی بیڈ گرل، یعنی وہ اس سے وہ نہیں بنتے کہ یہ اب بری ہے، عورت ہے، گندی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، دیر سے آتی ہے. کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو ہم ٹیگ نہیں لگا سکتے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر کسی کو آج کل کے زمانے میں برائی کا ارادہ ہی کرنا ہے، برائی کرنی ہی ہے، تو وہ آج انسان اپنے گھر پہ بستر میں بھی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فحاشی پھیلانے والے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. تو تیسرا چیز جو ہے وہ ہے غیر محرم. اچھا یہاں پر لوگ اکثر پڑھتے ہیں محرم، یہ محرم نہیں ہوتا ہے، یہ محرم ہوتا ہے. غیر محرم. یہاں بڑے بڑے استاد وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی محرم پڑھتے اس کو. ویسے یہ 3 لفظ ہے. یہ محرم جو ہے دیٹس دا نیم آف دی منتھ، اسلامک منتھ محرم. یہ دوسرا ہے محرم، اور تیسرا ہوتا ہے محرم. اسپیلنگ سیم ہے، جیسے انگلش میں FEAR FAIR اینڈ FARE، اوکے، لیکن اس میں اسپیلنگ الگ ہے، معنی الگ ہے، لیکن پروننسیشن جو ہے وہ ایک ہے. اسی طرح سے یہ اسپیلنگ جو ہے، حروف جو ہے، الفابیٹ سیم ہے، لیکن ان کی پروننسیشن بھی الگ ہے اور معنی بھی الگ ہے. تو محرم ہوتا ہے جس کو احرام لگا کے ہو، ٹھیک ہے. یہ محرم ہے، غیر محرم.
تو غیر محرم سے نگاہ پست رکھنا، یعنی اگر کوئی خاتون آپ کو دکھتی ہے پردے میں ہے یا غیر پردے میں ہے، یعنی بے پردہ ہے، تو اس کی طرف آپ یعنی نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن واپس سے اس کو پلٹ کے مت دیکھو، اس کی لذت، اس کی خوبصورتی سے لذت نہ اٹھاؤ۔ اور اسی طرح سے یہ عورت کے لیے بھی یہ چیز حکم ہے، وہ نہ سمجھے کہ میں نے 2 انچ کا پھاٹک کھول دیا ہے، میں نے آنکھیں جو ہے کھلی رکھی ہے، باقی میں نے پردہ کیا، اب میں جس داڑھی والی اور کس مولانا کو دیکھوں گا کتنا اچھا ہے، اس کا تو مطلب ایسا ہے ویسا ہے۔ واللہ العظیم اس پر بھی میں نے ایک بار جو ہے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ اپنے ویڈیو، انہوں نے مجھے کچھ سوال پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا جی، وہ بہرحال وہ سعودی سے تھی، تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کیوں مجھے سوال پوچھ رہے ہیں بہن، کہ میں نے تو اسی عنوان پہ جو ہے پچھلے جمعہ خطبہ دیا اور وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج کل آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہوگی بہن؟ تو کہا کہ میں پتہ نہیں، انہیں پہلے بات کو ٹالا یہاں وہاں، تو میں نے کہا کہ نہیں آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو فلاں جو تھا، فلاں ملک کا فلاں جو ایک سنگر تھا، پھر وہ دیندار بن گئے، پھر وہ نعتیں پڑھتا تھا، اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن جب آپ کی ویڈیو بھی دیکھتے تو کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، انہوں نے پھر میرے آنکھوں اور میرے بھووں کی، آئی بروز کی تعریف کی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں تو ڈھیلا ڈھالا کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنتا ہوں وہاں پہ، نارمل تو میں کیجول میں ہوتا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد کے لیے ہی منع ہو عورت کو تاکنا، کبھی کبھار اگر کسی عورت کے نظر میں کوئی مرد ہی خوبصورت ہو تو اس کو اس مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 جو میں نے ادھر لکھی ہے، آپ دیکھیں اسکرین پر، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31۔ لوگ اکثر جو ہے نا 31 والی پڑھتے ہیں، لیکن 30 پر پہلے دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، مومنین آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں المؤمنون تھا، لام کی وجہ سے یہ جار میں چلا گیا، یعنی قل للمؤمنین، آپ مومن مردوں سے کہہ دے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اچھا، یہاں نگاہوں سے نیچے رکھنا یہ نہیں کہ آپ اتنا سر نیچے رکھو تو کبھی کبھی پھر کسی ڈرین میں نہ گر جاؤ، کسی نالی میں نہ گر جاؤ، اس سے مراد ہے کہ آپ غلط چیزوں کو نہ دیکھو۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کوئی غلط کام مت کرو، ہاں، یہاں کلب میں مت جاؤ، چکلے پہ مت جاؤ، غلط کام مت کرو۔ ذالک ازکیٰ لہم، اللہ نے کہا یہ انہی کے لیے بہتری ہے، اور ازکیٰ یعنی پاکیزگی کا سامان ہے، کوئی ان کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہیں ملے گی، کوئی اخلاقی گراوٹ نہیں ہوگی اور باقی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے ساتھ میں کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو یہ سب لوگ جو ہے نا چھپاتے ہیں وغیرہ، اللہ اس سب سے باخبر ہے، چاہے بستر میں کچھ بھی کرے، آڈیو کال کرے، ویڈیو کال کرے، کسی سے لو چیٹ کرے، پھر ایموجی بھیجے، پھر دل بھیجے، ہاں، پھر ہارٹ بھی بھیجتے ہیں، پھر چمے بھی بھیجتے ہیں، پھر وہ چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہو گیا؟ اللہ نے کیا بولا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت تو مردوں کے لیے ہے، اب دیکھیں عورتوں کے لیے اللہ نے کیا کہا۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 31 سورہ نور، سورہ نمبر 24۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اب مومنات سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، تو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، یعنی there is no need to stare at any man unnecessarily۔ اگر کسی کو دیکھے، اگر کسی آپ کا استاد ہے، آپ کا ٹیچر ہے، دکاندار ہے، کہیں پر بھی آپ جا ان کی طرف دیکھنا ہے تو نو پرابلم، لیکن ان کی طرف دیکھ کر ہائے آہیں بھرنا، پھر کہنا کہ کتنا خوبصورت ہے، آگے یعنی وہ چیز نہ کرے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اب وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر یہ جو آیت ہے اصل میں یہ لمبی آیت ہے، میں نے اس کا اتنا ہی لکھا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگار وغیرہ نہ دکھائے وہ، البتہ جو خود سے ہی ظاہر ہو جائے، یعنی اپنی وہ چادر جو اوپر سے وہ پہنتی ہے، برقع ہے، تو وہ پہنے۔ اب آج مصیبت یہ ہے کہ آج برقع اور عبایا ہی ایسے بیل بوٹیوں والا آتا ہے۔ اب جب انسٹاگرام پہ بھی خریدا، پہلے تو ٹائٹ ہوتا ہے، اس کو نیچے بیلٹ ہوتا ہے، اسے چھاتی باہر نکلتی ہے، اس میں بیل بوٹیاں ہوتی ہے، کڑھائی ہوتی ہے، فیشنیبل وہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا الا ما ظہر منہا، پھر کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی سینوں پر چادر ڈالے۔ اب تو وہ جو سر کے اوپر ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کے اوپر جو دوپٹے ہوتے تھے، وہ تو پہلے تو اوپر گئے، آگے سے وہ پہلے، وہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اس وقت آگے وہ پھوک رکھتے تھے، وہ بال جیسے رکھتے تھے۔ اب چونکہ یہ آڈیو ہے میں دکھا نہیں سکتا ہوں آپ کو،
یعنی وہ سر کے اوپر سے پہلے وہ رکھتے تھے وہ، پھر وہ پنک سٹائل رکھتے، فلک رکھتے تھے ہاں، پھر وہ جو دوپٹہ ہے دھیرے 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 سرکتا گیا، پھر وہ گلے میں رسی کی طرح بن گیا، پھر وہ جو ہے دوپٹہ بس خالی وہ فیشنیبل کے لیے رکھا گیا، تو بھئی یار میرا میچنگ سوٹ ہے تو بس، باقی سر بھی کھلا ہے چھاتی بھی کھلی ہے، اور جو ہمارے اس کے آستین ہوا کرتے تھے تو وہ بھی سکڑتے گئے، پہلے 3/4 رکھ، درزی کو کہتے 3/4 مجھے رکھو ہاں، پھر وہ اوپر کہنیوں تک آ گئے، ایلبو تک آ گئے، کچھ تو آج بڑھ گئے، بے غیرتی ہے کہ آپ تو شولڈر تک بھی آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب دیکھیں خمر جو ہے نا، خمر اور خمر، اس میں صرف پیش اور زبر کا فرق ہے۔ خمر کس کو بولتے ہیں؟ کون بولے گا؟ شامر، خمر کس کو بولتے ہیں؟ شراب۔ ہاں، تو شراب جب انسان پیتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ جوم برابر جوم شرابی۔ جب خمر پیتا ہے، شراب پیتا ہے کوئی انسان، تو اس وہ ہاں ہلنے ڈول، یعنی اصل میں اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ ڈھولتا رہتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور نالی میں پڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر خمر کہا گیا، بے خمرہن، تو خمر کہتے ہیں پردے کو، تو یہ جو اس پہ عقل پہ پردہ پڑا تھا نا، یہ جو ہے نا، یہ اصل میں یہ پردہ جو ہے نا انسان کو، عورت کو اپنے علی جیوبن، اپنے سینوں پر رکھنا ہے، جو آج سب کچھ کھول کے رکھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا، پھر اللہ نے کہا دیکھو اپنی زینت، اپنی خوشبو، اپنی خوبصورتی، اپنے آئی لیشز، اپنے وہ میک اپ کا سامان جو آپ کرتے ہو، پہلے کلنزر ہے، پھر کیا ہے وہ اسکرب ہے، پھر فیس واش ہے، پھر میساج ہے، پھر فیشیل ہے، پھر فاؤنڈیشن ہے، پھر کریم ہے، پھر لپسٹک ہے، پھر آئی لائنر، او کتنی بلا۔ اللہ نے کہا ولا یبدین زینتہن الا، اب دیکھیں اللہ کے بعد میں نے ڈیش رکھا ہے، ڈیش کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اللہ نے ایک لسٹ دی ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی وغیرہ کس کو دکھا سکتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹے ہے، سسر ہے وغیرہ، یہ سب لسٹ آ گئی ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور خواہ کسی کو نہ دیکھو، اور عورتوں کو بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہیں، یہ تو ہوگی ایک دلیل۔ دوسری دلیل ہے، اگر آپ دیکھیں گے سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے بہت خوبصورت تھے، تو اس کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور جو دیگر وہ وہاں پر خواتین تھی، وہ مدہوش ہو گئی ان کو دیکھ کر۔ بلکہ اگر سورہ یوسف دیکھیں گے، وقال نسوۃ، جب وہ عورتیں کے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا ما ھذا بشر، یعنی یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کچھ ملک کریم ہے، یہ تو بہت ایکسٹریملی ہینڈسم اینڈ بیوٹیفل اور بہت ہی اسمارٹ بندہ ہے، یہ کون ہے؟ وہ یوسف تھے۔ اور اللہ نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیے ان کو دیکھ کر، یعنی وہ اتنے خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عورت بھی ڈورے ڈال سکتی ہے مرد پہ، ہمیشہ مرد غلط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے لِعَلِيٍ، علی سے کہا رضی اللہ عنہ، کیا کہا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، دیکھو اگر نظر پڑ جائے نا کسی عورت پر تو اس کو وہ دیکھتے مت رہو، جب تک وہ گلی نہیں بدلتی ہے نا تب تک آنکھیں نہیں پھیرتے ہو، جب تک اس کے وہ گلی وہ بھی پلٹ کے دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے وہ ہنسی تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةِ، دیکھو اگر پہلی نظر جو ہے نا وہ معاف ہے، unintentionally you saw any woman, it's okay, no problem, but do not look at her again to feast her beauty۔ یہ سنن نبی داؤد کتاب النکاح میں ہے، حدیث نمبر 2149۔ تو یہ تھا کہ غیر محرم سے نگاہ پس رکھنا، اور یہ دونوں کو ہے، ٹھیک، مردوں کو نہ کہے۔ ویسے ایک جو آئی تھی، وہ ایک خاتون آئی تھی، وہ آج کل بہت فیشن کرتی رہتی ہے، ہم کو کسی نے بھیجا تھا انسٹاگرام کا ویڈیو ان کا، کہا کہ اس پر کچھ خطبے میں بکا ہے، میں نے کہا یار آپ مجھ سے ایسی چیزیں بلواتے ہیں، پھر ہمارے سننے والے کہتے ہیں کہ اس کو کیسے پتہ ہے، چھوڑو۔ کوئی تھی وہ، آپ کو پتہ ہے، وہ اٹھ پٹانگ وہ چیزیں پہنتی رہتی ہے، مسلمان نام ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں ہم کو پردہ کرنے کی تلقین کرتے ہو، آپ کیوں نہیں نیچے نگاہ رکھتے ہو، ہاں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال اب ان کو جاہلوں کو کیا کہے۔ اچھا، چوتھا جو نقطہ ہے، اگر آپ کو پاک دامن رہنا، جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی صالح اور نیک جوڑا نہ دے اور آپ کو استطاعت نہ ہو جائے، تو یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے، نیک ساتھیوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی جب تک آپ کے اچھے فرینڈس نہ ہو تب تک آپ نیک خود نہیں رہ سکتے ہو۔ ایون اٹس ناٹ امپورٹنٹ، اٹس ناٹ مینڈیٹری، بٹ اٹ از ہیلپ فل، یعنی اگر آپ کی ایسی سہیلی ہے، وہ کہتی ہے اے کیا بندہ تھا جو آنا میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں، پھر فوٹو دکھاتی ہے۔ اب آج کل تو جب اسنیپ چیٹ کا زمانہ ہے، لڑکے بھی پاگل ہے، وہ کہتے ہیں ہائے، مطلب اب تو دنیا میں نا وہ حور و پری یہی ہے، اب تو وہ کہتے ہیں اب حور بھی نہیں چاہیے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ فلٹر کا کمال ہے، یہ فلٹر کا کمال ہے. ویسے تو پہلے فوٹو شاپ میں ہم کیا کرتے تھے، اب آج تو اے آئی کا زمانہ ہے. ہاں تو یاد رکھے، اگر آپ کو واقعی میں نیک بننا ہے تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی لڑکا کسی کا اگر دوست ہے وہ کہتا ہے تو بھی ایک پیگ مار لے، تو بھی یہ سگریٹ پی لے، ہاں تو چرس پی. دیکھو اس میں کتنی لطافت ہے. پھر ڈرگز کیسے ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ یہ فرینڈ سرکل اچھا نہیں ہے. جس کے ساتھ تو راتیں گزارتی ہے، جو تیرے گھر پہ آتا یا آتی ہے ایگزامینیشن کی تیاری کے لیے، کیا وہ نیک ہے؟ کہیں وہ تمہیں فلمیں اور بدماشیاں تو نہیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو وہ تلقین کرتے کہ نہیں ہم جو ہے نا، اگر ہمیں ایگزامینیشن کی پریپریشن کرنی ہے، ہم 7 بجے کھانا کھاتے ہیں، 9-10 تک ہم سوتے ہیں، میری کلاس لے کر ہم سوتے ہیں، ہم 3 بجے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھائی کریں گے. یہ تو ہوگی اچھی چیز. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اس حدیث کو نوٹ کر لے، یہ سنن نبی داؤد کتاب الادب میں ہے، حدیث نمبر 4833. اور اسی طرح سے جامع ترمذی میں ہے وہاں، لیکن الرجل سے کے بجائے وہاں المرأہ ہوگا، مطلب ایک ہی ہے. جامع ترمذی ابواب الزہد حدیث نمبر 2378 یعنی 2378. تو اس میں کیا کہا گیا؟ الرجل علی دین خلیلہ. ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست، اپنے فرینڈ کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پہ ہوتا ہے. تو پھر کون نے فرمایا کہ فلینظر، آپ کو تو دیکھنا چاہیے، آپ میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں یخالل، میں نے فرینڈ کس کو بنا، میرا کلاس میٹ کون ہے، میں کس کے ساتھ آتی اور جاتی ہوں جاب کے لیے، کالج کے اور یونیورسٹی کے لیے، میں کس کے ساتھ جاتا ہوں بیٹھتا ہوں، کس کے ساتھ گپے لڑاتا ہوں. تو جب تک آپ کے نیک ساتھی نہ ہوں گے تب تک وہ آپ کو حرام کاری ہی سکھائیں گے. کلیئر؟ یہاں تک سمجھ آیا؟ جی استاد. اچھا میں کہیں زیادہ اوپن تو نہیں ہو رہا ہوں نا، تو میں کیا کروں، مجبور ہوں. شبیر صاحب آپ بتائیں، ٹھیک جا رہا کہ میں تھوڑا سا قابو میں اپنی زبان کو کروں؟ انکل جی وعلیکم السلام. ہاں جی انکل آپ بتائیں. بول رہا ہوں تو آپ ٹھیک بتا رہے آپ سر. جی نہیں حیا بھی ہو رہی نا مجھے، کیا کرے، لیکن مجبوری ہے. اچھا آخری جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سوچ کو، ہمارے اقدامات کو صاف و پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گندگی سے محفوظ رکھے. آمین. تو بہرحال 5واں جو نقطہ ہے وہ تنہائی سے اجتناب کرنا. اینڈ دس از دا مین پرابلم ود دا یوتھ. ایوری when anybody is asking me the question that I cannot stop the masturbation and I have been addicted to this pornography and etc. all these stuff. تو this is the main reason. یعنی جب ایک انسان تنہا بیٹھے گا، تو جب ایک انسان تنہا مینس اکیلا ہے، لونلینس، اس کو شیطان بہت اٹیک کرے گا. جب کچھ نہیں کرنا ہوگا تو کہے گا ذرا کھول، ایک نوٹیفیکیشن ہے ٹویٹر پہ، اس پہ آ گیا، ذرا دیکھ، وہاں پہ آتا ہے آپ کو، لو جی کلک کرو اس پر، یا یہ دیکھو فلاں کمنٹ میں اس کی پوری لنک ہے، پہلے فوٹو دیا گیا جاتا ہے. یعنی دھیرے دھیرے آپ جو ہے نا، آپ پھر وہ چیزیں کرتے ہو نا کہ آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، اور شیطان پھر بولتا ہے مجھے تو اب اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو میں نے لگا دیا ہے کام پر. تو یہی بات ہے کہ شیطانی حملوں میں سے جو عام طور پر جو حملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب مصروف نہیں ہوتا، فراغت کا فری ہوتا ہے، تو پھر اس میں انسان کو شیطان بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں اسکرین پہ آپ کے دیکھیں، ایک منٹ، آپ کے اسکرین پہ دیکھیں آپ، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268 یعنی 268. اللہ عز و جل نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے وہ تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے. یعنی وہ آپ کو کہتا ہے کہ ارے آپ کیوں صدقہ کرو گے، آپ کیوں دو گے، آپ کیوں فیس بھرو گے، اس کے آپ کو تو فلاں ڈگری کے لیے فیس بھرا ہے، آپ کیوں یہاں پر یہ آن لائن کلاس کے لیے فیس بھرو گے، آپ کیوں مسجد کو دو گے، آپ کیوں سر کو استاد کو دو گے، آپ کیوں مولوی صاحب کو دو گے، آپ کیوں فقیر اور بھوکے کو دو گے، آپ کیوں مدرسے کو دو گے، آپ تو فقیر ہو جاؤ گے، آپ کو تو یہ پاکٹ منی ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، اور کیا کرتا ہے، دس از دا پوائنٹ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم آپ کو دیتا ہے فحاشی کا، پورنوگرافی کا، فارنیکیشن کا، ریپ کا، بے پردگی کا، فیشن کا، ماڈل بننے کا، غلط چیزیں کرنے کا. اور یہاں سے اللہ نے کہا واللہ یعدکم
بالمغفرۃ منہ وفضل، اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے، اصل میں یعیدکم یعنی بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تم کو اپنی مغفرت کی اور اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے اب جو یہ میں نے آج اصل میں پوائنٹس لکھے تھے، مجھے اصل میں آج اس پر بات کرنی تھی۔ دس از دا تھنگ، یعنی یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے ہم شرماتے ہیں بولنے میں، سننے میں، ڈسکس کرنے میں، اگر کریں گے بھی تو فضول باتیں کرتے ہیں اکثر۔ دیکھیے جو لوگ، ہم نے کہا نا ہمارا جو ٹاپک ابھی سب ٹاپک جو چل رہا ہے نا وہ کیا ہے، اوپر دیکھے اصل میں ہے وہ عدم استطاعت کی وجہ سے ترک نکاح، یا اس سے اوپر بھی اگر جائیں گے ترک نکاح کے نقصانات، اصل میں یہی ہے۔ یہ دیکھیے شادی سے گریز کی راہیں اور اس کے نتائج، یعنی شادی کو پوسٹ پون کرنا یا بالکل ہی کینسل کرنا، اس میں جو راہیں ہیں، جو اس میں ویز ہے، بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو ابھی تک اتنے سارے بتائے، ابھی آپ کو جو اور 10-15 اور بولنے ہیں، اس کے کیا ریزلٹس ہے، نتائج نتیجے کا جمع ہے، اردو بھی سکھانی پڑتی ہے، نتائج، تو اس کے جو نتائج ہے وہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے اس پر جو لکھا نا اس میں ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے، وہ ہے بدکاری۔ اب لوگ ڈرتے ہیں یہ لفظ بولنے سے، اصل میں قرآن کی آیت ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھا، سورہ اسراء آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو زنا کاری جو ہے اور اس کی سہولت جب انہیں ایزیلی جب اویلیبل ہے، آپ آج اللہ بچائے، مجھے کسی شخص نے، مجھے یاد آ گیا، مجھے اس نے دکھا تھا، وہ سعودی میں ہے، انہوں نے دکھا کہ دیکھو فیس بک پہ ایزیلی اویلیبل ہے مساج سینٹر، یا دبئی میں تو بالکل ایزی ہے، اتنا آپ 80 ریال 80 درہم دے دو تو بس کوئی بھی آپ کے سامنے خوبصورت بلا آ جائے گی، وہ کہیں گے چلے، تو اتنا ریٹ ہے۔ ہم بندے نا چیزیں خود دیکھے، وہ اسکرین شاٹس لوگوں نے بھیجے، دیکھیے سر کیا کیا ہوتا ہے عرب ممالک میں۔ اب تو یہ عرب کے ممالک میں میں ان کی جو ہے تنقید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس پاک سرزمین میں بھی جب ایسا ہوتا ہے تو ہماری تو یہاں تو پھر آپ کو پتہ ہی کہ کس علاقے میں کیسے کیسے جو ہے پھر اڈے چلتے ہیں، اور سرکار اس کی لائسنس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار یہ شادی کے چکر میں کیوں پڑتے ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شادی کی جو ذمہ داری ہے نا، مثلا بیوی، اولاد، حقوق، نان نفقہ، رہائش، پھر تعلیم، تربیت، دیگر اخراجات، پھر ڈائپر لانا، پھر اس کے نخرے برداشت کرنا۔ ویٹ اے منٹ، مجھے تو یہ اصل میں ہمیں یہاں نا بہت زبردست بارش ہو رہی ہے 2 ہفتوں سے، دس میں بی دی ریزن، لیٹ می چینج دا بینڈ، ویٹ اے منٹ، لیٹ می چینج دا بینڈ۔ اب میں نے یہ وائی فائی کا میں نے بینڈ چینج کر دیا، اب میں نے 5G رکھ دیا، آ رہی ہے آواز؟ جی ماشاء اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو، اگر آپ شادی کرو گے پھر کہتے ہو شادی نہ کرنا، ابھی تو بلبل کی طرح گھومتے ہو، جہاں آپ کا دل چاہے گا وہاں جاؤ گے، ایک دم شادی کر دی تو بیوی دماغ کھائے گی، اور پھر خود بھی جو ہے آپ کسی بندھن میں جب بندھ جاؤ گے پھر آپ کی کہیں کے نہیں رہو گے۔ انہیں لوگ ایسا بولتے ہیں اور لوگوں کو ایسا سناتے ہیں۔ اور ایک تو ہو گئے بے دین والے، تو دینداروں سے بھی مجھے بہت ہی گلہ ہے، جب دینداروں کو بھی بالخصوص خواتین کو جب ان کو اچھا رشتہ آتا ہے نا، وہ 10 بہانے کرتے ہیں، ارے نہیں ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میرا جو ہے نا ایگزام چل رہے ہیں، ابھی میری ڈگری ہے، ابھی مجھے ارادہ نہیں، ابھی میں نے سوچا نہیں، ابھی مجھے گھر والوں کو، پیرنٹ کو سپورٹ کرنا ہے۔ پھر کب کرے گی؟ ابھی 25 کی ہوگی، پھر کب کرو گی؟ پھر بوڑھا مل جائے گا کوئی تب کرو گے، اور پھر پتہ نہیں پھر ملے گا بھی نہیں اتنا اچھا کہ نہیں، کیونکہ روز بروز ہم ایسی بربادی کی اور جا رہے ہیں کہ اچھے لڑکے ملنا بہت بہت مشکل ہو گیا۔ آج کل تو سب ہی لوگ ڈرگس میں ہے، آوارہ ہے، غلط ہے۔ بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ اس میں آپ کو ذمہ داری آ جائیں گی، پھر بچے ہو جائیں گے، پھر ان کے اخراجات وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس سے بچنے کے لیے شادی سے گریز کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ جنسی و شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے برائی کے اڈوں کا رخ کر کے چند ٹکوں کی عوض حسب ضرورت اپنی شہوت پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جائز و معروف طریقے سے نکاح کر کے ازدواجی تعلقات سے مستفید ہونے اور شادی کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے والوں کے پر شہوت رانی کے ذرائع اختیار کرنے والے
زبان تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے شادی تو خواہ کی مصیبت ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے اس سے آدمی قید ہو کر رہ جاتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اس سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے, اہل و عیال کو کافی وقت دینا پڑتا ہے. کچھ لوگ تو اس چکر میں بھی ہے کہ ان کو وقت دینا, تو کیا کرو گے. یعنی وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ میں جب بستر میں بھی وہ پب جی گیم کھیلتا ہوں نا, تو بیوی کہتی کہ میرے ساتھ کب بات کرو گے, پھر میں تو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ آپ گھر آؤ گے, میں آپ سے 2 سکھ دکھ کی باتیں کروں گی. وہ کہتا ہے کہ مجھے پب جی کھیلنا ہے. اسی کے پھر وہ اس کو دوست کہتا ہے, وہی برا والا دوست, کہا تھا نا شادی مت کرو, دیکھو اب ٹک ٹک سننی پڑتی ہے. تو یعنی آدمی کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ یار اسے انسان کی زندگی بے مزہ ہوتی ہے, کیوں خواہ مخواہ شادی کرنی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جب بازار میں تازہ دودھ ہر وقت دستیاب ہے ہو تو پھر گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے وہ جملے ہیں جو لوگوں کے زبان زد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر سے باہر بھوک ستائے اور ہوٹل, دکان یا دوست احباب کے گھر سے اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہو تو پھر جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کی شرط کیوں رکھی گئی ہے, نعوذ باللہ. بلکہ اباحت پسندوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تعمیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پجاری بن کر بیٹھ جاتا ہے. لطف کی ہر گھڑی ایک نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہے, وغیرہ وغیرہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اس طرح کے فحش نظریات اور مادر پرد آزادی کے خیالات کا اصل منبع مغربی طرز زندگی ہے, جس کو ہم نا وہ للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, ارے دیکھو نا وہاں پر امریکہ میں, یو کے میں, دبئی میں کس طرح کی آپ وہاں آزادی ہے, یہاں پر ہم کو صرف گھر والوں کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا. تو ایسے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو اصل میں انفیکشن آپ کے ذہنوں میں پل رہا ہے نا, یہ اصل میں وہی سے آیا ہوا ہے. تو ایک اگرچہ یہ وہاں سے آیا ہے, مگر ایک عرصے سے یہی خیالات نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے مسلم ممالک اور اسلامی معاشروں میں بھی پھیلائے جا رہے ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں, میں آپ کو کچھ نکات بتانا چاہوں گا. میں ادھر لکھا ہوا ہے یہاں پر, آپ ایک منٹ, ہاں یہ والا دیکھ لیں. میں نے پہلا نقطہ لکھا ادھر, جس کو میں نے ڈبہ بنایا, حریت فکر کا نظریہ. یہ کیا ہے؟ یعنی تاریخ مغرب کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے, جو ویسٹ کی جو ہسٹری ہے اس سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انقلاب جو ہے فرانس کے بعد فرانس کے دانشوروں, لیڈروں اور ادیبوں نے حریت فکر کے نظریے کا پرچار کیا. اور یہ شاید بارش کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں کیا کروں, وائی فائی پہ ہوں. لیٹ می چینج دا بینڈ اگین, وائٹ اے منٹ. میرے حساب سے آپ مائک سے دور جا رہے ہیں اس وجہ سے. ارے میرا لیپ ٹاپ سامنے ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں, میرا کوئی مائک کوئی نہیں ہے. یہ تھوڑی میں ویسے آ رہی ہے آواز. یہ اصل میں بینڈ جو ہے نا, میں یہاں پر بہت بارش ہو رہی ہے. اب میں نے واپس سے وہ 2.5 گیگا ہرٹز کا بینڈ رکھ دیا. یہ جیو والوں کو ہی میں نے پچھلے ہفتے جو ہے تیسری بار راؤٹر چینج کرا اور ساری تار بھی نہیں لگوائی, فقط کلاسوں کے لیے. پتہ نہیں کیا بات ہے, شاید یہ شیطان اس کو کچو کے مارتا ہے کہ ان کو یہ کیوں یہ باتیں بتا رہا ہے. بہرحال اللہ المستعان. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سوچ, اس مومنٹ کی جو فکر ہے نا, اصل میں یہ مغرب سے پیدا ہو گئی. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اس حریت فکر کو اس قدر وسعت دی گئی کہ عملی طور پر انسان جب, جیسے, جس طرح اور جو کچھ کرنا چاہے اسے اس کا حق سمجھنے کے لیے اس کو یہ آزادی دی جانی چاہیے. انہوں نے ایسا مطلب ایک چیز رکھی. اور دس از دا ریزن ہماری جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اسپیشلی when our sisters go to the university, اور جب وہ وہاں پر ان کو ایسا کچھ, وہ کارل مارکس کا ایسا کچھ سسٹم بتایا جاتا ہے, ان کی تھیوری, پھر فرائڈ کی بات بتائی جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہائے اللہ, اور جیسے زندگی میں کبھی کچھ پڑھا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سچ میں ہم کو تو حقوق ہی نہیں دیے گئے. میں بھی تو کہنا چاہتی تھی کہ میں ماڈل بننا چاہتی ہوں, میں بھی چاہتی تھی کہ میں سنگنگ کرنا چاہتی ہوں, مجھے تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیے اتنے اچھے سارے مجھے سپورٹ کریں گے. پھر تو بے غیرت گھر والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کو سپورٹ کریں گے, کوئی بات نہیں, چاہے ممبئی آپ بھی گاؤ, ہاں, نعوذ باللہ. تو میں کہہ رہا تھا
کہ اس سے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاشرتی شعبہ بھی سخت متاثر ہوا، ڈسٹرب ہوا، خاندانی نظام بگڑ گیا، رشتوں کی تفریق مٹ گئی، تقدس و احترام مجروح ہوا۔ یہ جو مجروح ہوا نا، یہ اسی سوچ، اصل میں اگر دیکھا جائے، جب میں ایک بار ایک ڈسکشن کر رہا تھا ایک اپنے ہی ایک بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بہت ایک بہترین بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو اصل میں پورنوگرافی ہے نا، یہ انسان کی صحت ہی کو نہیں بگاڑتے، بیسیکلی یہ اس سے ہمارا ذہن جو ہے نا وہ کرپٹ ہوتا ہے، اینڈ دس از ٹرو۔ دا ٹروتھ از کہ اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا بس 10-15 سال پہلے، جب ہم بازار میں اپنے محلے میں یا کہیں پر بھی ہم کسی خاتون کو دیکھتے تھے نا، ہم اس کو اکثر اپنی ماں بہن بیٹی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے۔ بیٹی کیا ہم کہیں ماں اور بہن۔ آج کل وہ نہیں ہے۔ آج کل جیسے ہی ہم کو گوشت میں چلتا ہوا انسان چلتا ہوا نا، ہمیں لگتا ہے سیکس آبجیکٹ ہے یہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سوچ بدل گئی، تو زناکاری، بدکاری، فحاشی و بے حیائی کے دروازے کھل گئے، اور انسانی معاشرہ جو اس میں منمانی حیوانی معاشرہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر تر رہا ہے کہ حیوانوں کی طرح حلال و حرام کی پرواہ اور جائز و ناجائز کا فرق کیے بغیر زندگی گزارنے پر دلائل کا جو ہے توڑ موڑ باندھنے لگا ہے، حتیٰ کہ اخلاق و کردار اور انسانی اقدار کا لحاظ کرنے اور جائز و ناجائز کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کو انسان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹیں قرار دیا جانے لگا۔ یعنی اگر کوئی سے باتیں کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ارے یہ کیا، کہاں سے آیا ہے یہ کیا، یہ پرانے خیال ہے کیا، یہ دکیانوسی باتیں کہتے ہیں آپ کو، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو جیسا کہ ایک نامور فرانسی ادیب پیئر لوئی کے ایک اقتباس سے واضح ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ اخلاق کی بندشیں دراصل انسانی ذہن اور دماغی قوتوں کے نشو و نما میں حائل ہوتی ہیں۔ جملہ سمجھ آیا؟ یعنی جو ہمارے اندر جو آداب اخلاق ہے نا، کردار ہے، ایٹیکیٹس ہے، یہ اصل میں انسان کا جو انسان کی ترقی جو کر رہے ہیں نا، یہ سب چیزیں انسان کو آڑے آتی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جب تک ان کو بالکل توڑ نہ دیا جائے اور انسان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذت سے متمنا ہو، کوئی عقلی و عملی اور مادی و روحانی ارتقا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے، پیرلوئی نے ایفرائڈ میں لکھا ہے، یہ ایفرائڈ ایفروڈائٹ AFRODITE، ہاں، اس کو آپ سرچ کریں گے آپ کو ملے گا کہ انہوں نے ایسی چیزیں لکھی ہوئی۔ یہ میں آپ کو تقریباً 50 سال کی آپ کو فی الحال میں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو فی الحال میں، میں اس سے پہلے جاؤں گا تو آپ بور ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک فرانسی ایک حیا باختہ مصنفہ ایک لیڈی تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ دیکھو اس نے کیا کہا، اس نے کہا میری رائے میں نکاح تمام اجتماعی طریقوں میں وہ انتہائی وحشیانہ طریقہ ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، and this is the worst absurd thing which a man can ever dream of, think of, this is the worst thing، یہ اس نے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آخرکار یہ طریقہ موقف ہو جائے گا۔ اس نے یہ بالکل یہ بات 100% صحیح کہی تھی، کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ ابھی جو یہاں پر ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ شادی کرو، اخلاق میں رہو، کردار میں رہو، ایک شوہر کے بن کے رہو، یہاں وہاں نہ جا وغیرہ، تو کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ سب چیزیں یہ ختم ہو جائے گی عنقریب۔ میرے پاس یہاں پر کچھ ایسی کتابیں بھی ہے، یہاں PDF پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال ابھی وہ مجھے موقع نہیں ہے، تو میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے، میں آئی ووڈ لائک ٹو یوٹیلائز دیز 10 منٹس۔ بہرحال ایک اور یہ تو ہو گیا، ایک دوسرا دیکھیں آپ، یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں مالتھس اینڈ نیو مالتھس موومنٹ۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے؟ اب اگر ہو بھی جاؤ گے تو کہاں کہو گے؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم شاید ہسٹری کلاس میں بیٹھے ہیں، لیکن دس از دا روٹ کاز کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے نا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ یہ نظریہ پایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ انسان کو بالکل آزاد رکھو جانوروں کی طرح۔ یہ جو دوسرا ہے نا، یہ برطانوی کا مشہور ایک معاشیات تھا، اس نے 1758 یعنی 1798 میں اپنی ایک کتاب، اس کا نام تھا اصول آبادی، اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب سے چلتی ہے، یعنی کہ اس میں انسان جو ہے نا جلدی بڑا ہوتا ہے، اس میں بڑھ جاتی ہے ہماری جو پاپولیشن ہے، آبادی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ہمارے وسائل ہے، جو ہمارے فوڈ پروڈکٹس وغیرہ ہے، یہ دھیرے دھیرے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پاپولیشن کو، اب دیکھیے دس از دا تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کہاں سے آیا؟
1798. اس نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ انسان کی پاپولیشن جو ہے آبادی ہے اس پہ روک تھام ہونی چاہیے, یعنی کنٹرول, وی ہیو ٹو کنٹرول دا برتھ, رائٹ. اب دیکھیے اگرچہ تاریخ نے مالتھس کے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا اور برطانیہ کی خوشحالی صنعتی انقلاب کی وجہ سے بڑھتی چلی گئی, مگر اس کے تجویز کردہ ضبط ولادت کے مشورہ نے زنا اور فواحش کی اشاعت میں جس قدر فائدہ ہم پہنچایا وہ مالتھس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا. یعنی کہ لوگوں نے بعد میں سوچا یار اس نے تو بات چلو ٹھیک ہے نہیں کہی, لیکن اس نے جو یہ آئیڈیا ہم کو دیا نا یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر یہاں پر پہلے جب لوگ بدکاریاں کرتے تھے تو عورت کو پہلے یہی ایک ڈر رہتا تھا کہ اگر میں نے گناہ کر دیا شادی سے پہلے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. لیکن یہ جو نیو میلتھم, اسی لیے میں نے ادھر لکھا ہے نا یہ یہاں پر کہاں گیا, یہ نیو میلتھس موومنٹ, یعنی بعد میں جب یہ تحریک اٹھی نا اس کی بنیادی اصول یہ تھا کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے ساتھ پورا کیا جائے اور اس کے فطری نتیجے یعنی اولاد کی پیدائش کو سائنٹیفک ذریعے سے روک دیا جائے. آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ. اس چیز نے بدکاری کے راستے سے وہ آخری قدرتی رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزادانہ منفی تعلقات رکھنے میں مانع ہو سکتی تھی. یعنی پہلے وہ بالکل وہ جانوروں کی طرح میل جول یہاں وہاں فلاں ہوٹل فلاں جگہ فلاں ایسے کرو, جو بھی کرنا ہے وہ کرو. تو کیونکہ یہ پہلے تو عورت کو یہ خطرہ تھا نا کہ اگر میں نے ایسے تعلقات کسی سے جو ہے قائم کر لے تو حمل لگ جائے گا, میں پریگننٹ ہو جاؤں گی, تو لوگوں کے سامنے جو ہے نکتہ چینی کا ذریعہ بنے گی. تو مگر ضبط ولادت جو پھر یہ پاپولیشن کو روکنے کے لیے اور یہ پریگننسی کو روکنے کے لیے جو یہ مانع حمل کی جو ادویات یعنی میڈیسنز جو ایجاد ہو گئی اس کی بنائے گئے, تو اس نے عورت کے لیے اس پیش کی خطرے کو بھی رفع کر دیا اور یوں عورت کے لیے ناجائز تعلقات کے باوجود حمل سے بچاؤ کا راستہ بھی ہموار ہو گیا. معاذ اللہ. دس از مینشن ان ایفروڈائٹ, رائٹ. اب دیکھیے تیسرا, وہ کیا ہے, یہ والا صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی خدمات. مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے. اس کے بعد کیونکہ میں نے جو ہے یعنی میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتائے, میں نے اس میں یہ کیا 5 ہی, ایک منٹ یہ میں نے 5 پوائنٹس لکھے ہیں اور اس کے بعد میں نے اور لکھے ہیں 1 2 3 4 5 7 10 پوائنٹس اور میں نے لکھے ہیں. ان 10 پوائنٹس کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اگلے لیسن میں, اگلے کلاس میں ہم اس کو بتائیں گے. اور یہ بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں کہ کیا کیا مسئلہ ہے, کیا کیا ہوتا ہے. پھر ہم اگلے آئیں گے اس کے بعد پھر منگنی جائز ہے کہ نہیں, اگر شادی کرنی ہے تو پھر اس میں رکاوٹ ہے, تعلیم کی رکاوٹ ہے, شرم و حیا کی رکاوٹ ہے, عمر کی رکاوٹ ہے, وسائل اخراجات کی ہے, اگر شادی کرنی ہے تو رشتہ انتخاب کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, لڑکی کیسی ہو لڑکا کیسے ہو, اگر منگنی کرنی ہے تو منگنی کرنا کیا جائز ہے اسلام میں اور کیا طریقہ ہے, کون سی چیزیں اس میں آ گئی ہے. پھر اس کے بعد پھر ریشم پہننا, پھر سونا لگانا مردوں کا, پھر گانا گانا وغیرہ, تو بہت ساری اس میں چیزیں آئیں گی. دیکھیے میں لکھا ہوا ہے منگنی کا بیان, میں نے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہے. میں نے ابھی ہم نے 5 ہی ورق اس میں لکھے ہیں, میرے جو اپنے پرسنل نوٹس ہے, میں نے اس میں 49 پیجز لکھے ہیں. برابر میں اس کو 49 ہفتوں تک چلا سکتا ہوں باذن اللہ تعالی. تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ کیا کیا ہے, اور میں I will try my level best to speak on current issues as well, like I'm doing right now as per my capability, کہ کیا کیا چل رہا ہے معاشرے میں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں باتیں جو کھول کر جب تک نہ بیان کی جائے تب تک ہم کو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ساری مصیبتوں سے دور رکھے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے امراض خبیثہ دور رکھے, اور جو نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اپنی مدد فرمائے, اپنی نصرت فرمائے. جو لوگ ابھی بھی شادی سے کنارہ کش ہو رہے ہیں, دوری اختیار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد از نکاح میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی مرد کو کوئی عورت پسند ہے اور وہ اس کو پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں اور پھر وہ قبول کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ نو پرابلم. اور اگر کسی عورت کو ہی کوئی مرد پسند ہے تو وہ بھی اس کو پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں. پھر وہ کیسا ہو کیا ہو اس کی ڈیٹیلز میسیج میں نہیں ہوتی ہے, کہ پہلے ہر ایک زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مرد کیسا ہے, اس کے اخلاق کردار کیسا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اور اس سے بڑھ کر باقی معاملات اور دیگر چیزیں جو ہے جو انسانی زندگی میں
بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، جس میں پھر اس کے ساتھ وقت دینا ہے، بہت ساری چیزیں جو میں انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں بتاؤں گا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہی آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، اور طریقہ کار کیا ہے رشتہ انتخاب کرنے کا، پھر ماں باپ کی مرضی میں کتنا عمل دخل ہے اسلام میں، اور کیا مرد کو بھی ماں باپ کی مرضی چاہیے، پھر دوسری شادی تیسری شادی جتنے بھی معاملات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ولی کی اجازت دے کے میں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ہائی لائٹس دکھا رہا ہوں، اف یو آر لوکنگ ایٹ مائی اسکرین، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پھر لڑکی اور لڑکی کی اپنی جو ہے پسند بھی ضروری ہے، یا پھر جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اس کے لیے کیا معاملہ ہے، ہاں، پھر پسند کی شادی اور کورٹ میرج اس کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے یہ فری کورس رکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے۔ آپ یہ لنک جو ہے باقیوں کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو گروپ ہے اسے بھی جو ہے منسلک رہ سکتے ہیں۔ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے نیکسٹ کلاس کب ہوگی، اگر اس ہفتے میں بیچ میں کبھی وقت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو لیکن نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ میں انہی چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔